قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 720/3 میں ذکر کیا۔ حاضرین، جیسے کہ آپ لوگ اس سے پہلے الحمدللہ نماز شروع کرنے کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا، نیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی۔ قبل اس کے کہ نیت کے بعد رفع الیدین اور ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے اس کے بارے میں کوئی بات میں آپ کے سامنے کہوں، نماز میں کھڑے ہونے کے کچھ آداب آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں بہتر ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 3-4 مرتبہ میں صفوں کی درستگی کے تعلق سے کہہ چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر بتا چکا ہوں۔ اس کے باوجود بھی بہت ساری شکایتیں صفوں کی درستگی کے بارے میں، بہت ساری شکایتیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے دوسرے آدمی کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ایک آدمی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتا، صف میں برابر کھڑا نہیں ہوتا ہے، خود بخود بازو کا جو آدمی ہے اس کے بازو میں جو کھڑا ہے اس کی نماز میں خلل ہوتا ہے، وہ اپنی نماز کی شکایت لے کر کے آتا ہے مولوی صاحب ہماری نمازوں کے اندر خلل ہوتا ہے۔ حالانکہ صفوں کو درست کرنے کے بارے میں اتنی بڑی بڑی احادیث ہیں، ان کو سننے کے باوجود ہم اگر سستی برتتے ہیں تو پتہ نہیں ہماری سستی کیوں ہے، صف میں ہم ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو سکتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ باتیں سنیے، مزید دوبارہ سنیے آپ، شاید کہ ہمارے ایمان کے اندر کچھ پختگی آ جائے۔ پہلی بات، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو سیدھا رکھو، اس لیے کہ صفوں کو برابر کرنا نماز کو قائم کرنا ہے۔ صفوں کو برابر کرنا نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اسے سمجھیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صلو نہیں کہا گیا ہے، اقیمو کہا گیا ہے، اقامت صلاۃ مطلوب ہے۔ اقامت صلاۃ کے اندر اقامت کا لفظ ہے، اقامت کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے ویل للمصلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ معون کے اندر کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی۔ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ویل للمصلین الذین هم فی صلاۃ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں، ایسے مصلیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی کہی ہے۔ نماز پڑھیں اور بربادی لے کر کے جائیں مسجد سے، اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اقامت صلاۃ کیجیے۔ اقامت صلاۃ کس کو بولتے ہیں بتائیے آپ لوگ، اقامت صلاۃ کسے بولتے ہیں بتائیں؟ اقامت صلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ مشرق سے بھی بتائیں، مغرب سے بھی بتائیں۔ جی، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنا کس کو؟ ایک بمبو پر لے کر کے کھڑا دیں گے نماز کو، اقامت صلاۃ ہو جائے گی۔ ایک بڑے جو ہے لکڑی پہ اقامت صلاۃ کا جھنڈا لگا دیں گے، نماز قائم ہو جائے گی۔ کھڑی کرنا ہے نا نماز کو، اقامت کے معنی کھڑی کرنا ہے، نماز کو کھڑا کرنا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیا اقامت صلاۃ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین پر آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتا کر کے گئے بھائی نماز اس طریقے سے پڑھو، ایسے نماز پڑھنا ہے۔ آپ اپنے ذہن سے نماز کا طریقہ نہیں بنا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جو طریقہ ملا ہے وہی طریقہ ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ وضو سے شروع ہو جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ وہ ساری چیزیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں اور نماز کے ارکان ہیں، پورے ارکان کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ سمجھ میں آیا؟ اب کتنے شرائط ہیں بتائیے نماز کے؟ ابھی 4-5 دن پہلے بتایا نماز کے کتنے شرائط ہیں؟ نہیں بھائی، نماز کے شرائط اور ارکان کو شرائط میں بدل رہی۔ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ شرائط کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں، ہم لوگوں کو ٹھیک سے معلوم نہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے سامنے بات دہرائی جاتی ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود کیا بولتے ہیں مولوی صاحب؟ کوئی تقریر کر تو وہ چیز سب معلوم ہونا، کون سی نئی بات بول رہا ہے مولوی صاحب جی؟ پوچھے تو بھائی ہکے بکے بغلیں جھانکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اگر بیان کر کے گئے تو کیا کون سی بھی نئی بات نہیں بولا؟ سننے سے بول رہے ہیں سو مولوی صاحب، پہلے سے سن لے کو چاہ رہی بوجھ بات بول گئے سو مولوی صاحب، سنتے ہیں عمل تو نہیں ہے، یاد بھی نہیں رہتا۔ یہ بھی عجب علی العجب، ہلاکت پر ہلاکت، تعجب پر تعجب ہے۔ ایک تو تانے بہت اچھا مارتے ہیں، ریکارڈ بریک ہے تانے مارنے کے اندر، باہر جا کر تانے بہت اچھا کرتے ہیں، تبصرہ بہت اچھا کرتے ہیں، تقریر ہونے کے بعد جج آپ کو بنانا، آپ کو جو ہے چیف جسٹس بنانا، آپ کو بتائیے ان کی تقریروں میں کیا کیا غلطیاں، بہت اچھا بولیں گے، بہت اچھا بولیں گے، انداز ٹھیک نہیں تھا، آواز اونچی نہیں تھی، بہت زور زور سے بول رہے تھے، نرم بولنا چاہیے تھا، ریاض الرحمان کی طرح بولنا چاہیے تھا، یا فلاں کی طرح بولنا چاہیے، یہ بہت اچھا بولیں گے۔
بہت اچھی تبصرے کریں گے. نماز کی شرائط بولو بھائی, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, انہیں بولے گا یہ انہیں بولے گا. ہے نہیں ہمارا ایمان, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری معلومات ہیں. نماز کے بارے میں ہماری معلومات, شرطیں کتنی ہیں نہیں معلوم ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ایک دن کا موقع دیتا ہوں, جا کر کے ہفتے کے دن بتائیے, دیکھتے ہیں کتنا جذبہ ہے, معلوم ہو جائے گا. دوسروں پر انگلیاں اٹھانا آسان ہے علی جناب, خود اپنے آپ پر دیکھ لیجئے ٹٹول کر, ہمارے گریبان کے اندر ہم کتنے پانی میں, یہ بہت مشکل ہے. اپنی اصلاح مشکل ہے, دوسروں کو جو ہے بتانا بہت آسان ہے. اس لیے پہلے شرائط کتنے ہیں, ارکان کتنے ہیں, صحیح ڈھنگ سے معلوم کر لیجئے. یہ اقامت صلاۃ کس کو بولتے ہیں, نماز کو قائم کرنا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ میں یہاں پوچھا تو بچہ بتا رہا تھا نماز کو قائم کرنا ہی اقامت صلاۃ ہے. قائم کرنے سے مراد نماز کے پورے شرائط, نماز کے پورے ارکان کے ساتھ پڑھنے کا نام نماز. اس میں سے ایک رکن ہے صفوں کو سیدھا کرنا. ایک رکن کیا ہے؟ صفوں کو سیدھا کرنا. بہت سارے ارکان ہیں, اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ سب کو درست کرنا. پہلی رکعت میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک ڈھنگ تک ہماری صفیں درست ہو جاتی ہیں پہلی رکعت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. میں اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں, اگر تم سب ٹھیک سے نہیں رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا. اس سے بڑی بات چاہیے آپ کو کیا بھی ان باتوں کے اندر ہمارے لیے جو ہے کوئی اثر نہیں ہے, یہ معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دلوں کو اللہ پھیر دے گا. بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں, اتحاد امت, یہاں تمہارے دل پھر رہے ہیں, 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے پیر اور اس کے پیر کے بیچ میں, اتحاد امت کا نعرہ لگا کر آپ جو ہے پروگرام چلا رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو ٹھیک سے رکھو, ملا کر رکھو. کیسے بھی ملا کر رکھنا ہے؟ حدیث میں جو لفظ کہا گیا غور سے سنے انہیں, سن کر عمل کرنے کی کوشش کرو. کہا گیا ہے صف کو اتنی سیدھی رکھو کہ اس صف کی بنیاد پر تمہاری تیر کو سیدھا کیا جائے. اس زمانے میں تیر ہی تھی سیدھے نشان لگانے کے لیے, آج کے زمانے میں بہت سارے اسکل استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ زمانے میں تیر تھی. تو کہا گیا کہ تیر کو سیدھا رکھیں. یہاں ذرا غور کرو, تشبیہ بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں؟ تشبیہ بولتے ہیں. ذرا سنیے ہماری مطلب کی باتیں. تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی ہے بہت خوبصورت, اسے کیا بولتے ہیں بھائی تو چاند کی طرح ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چاند کی طرح ہے. ایک آدمی بڑا بہادر ہے, شیر کی طرح ہے. مطلب یہ ہوا شیر میں بہت زیادہ بہادری ہے, اس کے اندر تھوڑی سی بہادری ہے, اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو شیر کی طرح. اگر الٹا کہا جائے کہ شیر تیری طرح ہے, مطلب یہ ہو جائے گا کہ شیر سے زیادہ بہادری ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہاں جو کہا گیا ہے سب تیر کی طرح نہیں, تیر سب کی طرح ہونی چاہیے. سب تیر کی طرح نہیں بھائی, بلکہ تیر کو سب کی طرح بنائیے. تو اتنی زیادہ سیدھی ہونی چاہیے ہماری صفیں, اتنی زیادہ سیدھی ہماری صفوں کے اندر اتنی درستگی ہونی چاہیے. اگر ایک تیر کو لا کر کے ناپا جائے تو ہماری سب کی بنیاد پر تیر کو بنایا جائے. لیکن آج یقین مانے 3 ٹکڑے ہوں گے تیر کے. اگر ہماری سب کی بنیاد پر تیر کو بنایا جائے تو کوئی بھی تیر ٹھیک سے نہیں آئے گا, تیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. صفوں کو ٹھیک سے رکھیں. ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صفیں وہ لوگ جو صفیں درست نہیں رکھتے ہیں شیطان داخل ہوتا ہے. آپ کی صفوں کے درمیان شیطان داخل ہوتا ہے. چلیے سب کو کیسے سیدھے کریں, کیسے سیدھا کرنا ہے؟ ایک پہلی رکعت میں نہیں, پہلی رکعت دوسری رکعت میں آپ رکوع سے اٹھتے ہیں, جب قیام سے اٹھتے ہیں آپ سجدہ کرنے کی بعد قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں فوراً اپنے پیروں کو دیکھیے, بس کھڑے ہو گئے اس طریقے سے. بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں, کوئی پیجر دباتے ہوئے رہتا ہے, کوئی موبائل دباتے ہوئے آتا ہے, کوئی فلاں کرتے ہوئے آتا ہے, آتے ہی نماز پڑھنے کے لیے, لیکن ان کو خیال بھی نہیں ہوتا صف میں کھڑے ہو کر کوئی ادھر دیکھتا رہتا ہے, کوئی ادھر دیکھتا رہتا. بھائی تم صف میں کھڑے ہو, پیروں کو دیکھو, تمہارا پیر دوسرے کے پیر سے مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, تمہاری سب کی جگہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے. صف ہو جاتی ہے اور کوئی اتنا بڑا پیر کھول لیتا ہے, تمہارے کندھے جتنے ہیں کندھے کے برابر پیر کو کھولیے. پیروں کو زیادہ کھولنے کی ذات نہیں ہے, اتنا پیر کھول دیے, ایک رکعت ہوگی دوسری رکعت میں پھر سکڑ لیے, بیچ کی جگہ خالی ہو گئی. کرتے ہیں بہت سارے لوگ. بازو والے کو پریشانی, پیر نہیں مل رہا ہے, ملانے کی کوشش کرتا ہے, بیچ میں جگہ خالی ہو گئی ہے. ایسا تمام مت کیجیے. آپ کی وجہ سے کسی اور کی نماز میں خلل ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب آپ کو بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں شامل ہونے کی کوشش مت کیجیے. اللہ کے لیے مہربانی فرما کر صفوں کو درست کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے دلوں کے اندر اتحاد پیدا کر لیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صفوں میں اور ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.